جان لیتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اوپر میری زندگی پر کیا افیکٹ پڑے گا، میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہتاب حیدر صاحب، جو کہ سینئر اینالسٹ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، میکرو لیول کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور کئی دہائیوں سے کور بھی کرتے آ رہے ہیں. تو ان کی طرف ذرا چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ساری سچویشن کے بارے میں. مہتاب صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس وقت آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم جانتے ہیں کہ $124 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں، اور پاکستان کا درآمدی بل جو آئل کا وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. پاکستان کے پاس اب کون سے آپشنز ایسے موجود ہیں کہ ان قیمتوں کو کسی طرح سے مینج کیا جا سکے تاکہ عام لوگوں کی زندگی پر زیادہ اثر نہ آئے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اس کے علاوہ حکومت کے پاس اب کوئی چارہ باقی نہیں ہے کہ ایک تو پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں ان میں اضافہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے. خاص کر یہ جو 2 ویلرز اور 3 ویلرز ہیں ان کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کو فنکشنل کیا جائے، اس کو انشور کیا جائے کہ وہ کریں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کنزرویشن کی طرف بھی جانے کی ضرورت ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ رات کو 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ نماز مغرب کے ٹائم دکانیں بالکل بند ہو جانی چاہیے. پاکستان میں ہمیں کار پولنگ کی طرف بڑھنا پڑے گا. ہمیں وہ تمام اقدامات لینے پڑیں گے جو کہ ان اقدامات کے علاوہ ہمارے پاس چونکہ کوئی حل نہیں ہے. جو ممالک بھی ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ فیول امپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پرائسز کو پاس آن بھی کریں. جہاں پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی ضرورت ہے ان کو سبسڈی دیں، اور تیسرے نمبر پہ کنزرویشن کی طرف جائیں، چونکہ ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ کرائسس کتنا عرصہ پرولانگ کرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ ڈائیلاگ کی کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ جنگ بندی قائم رہے گی، اور کب تک ہمارا جو فیول کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے خلیج کے ممالک کا وہ کتنا عرصے میں ریسٹور ہوگا. کتنا ورڈ یوز کیا نا کہ یہ تو اب لمبو میں ایک طرح سے چلا گیا ہے جو بات چیت ہماری چل رہی ہے. میں اس بات سے انسپائرڈ ہوں کہ ہمارے پاس جو یہ میجرز ہیں کہ کار پولنگ کی طرف جایا جائے، رائٹلی سو. تو اگلا کویسچن یہی بنتا ہے کہ ہمارے پاس کیا روپیہ ہے ہمارا، ہم لوگ دیکھیں انرجی مارکیٹس فلکچویٹ کر رہی ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس شرح سود چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو آئل امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹریز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ہم بھی ان میں سے آتے ہیں. اب شرح سود کے اندر اضافہ، ہم لوگ امپورٹ کنٹری ہیں جو انرجی امپورٹ کرتی ہے، پاکستان کا روپیہ ڈالر کے اگینسٹ مستحکم رہ پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں اس ٹائم جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن کہاں پہ جا کے بیٹھے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ کل فائنانس منسٹر ایک یورپین یونین کا جو ہائی لیول سمٹ تھا، پاک EU بزنس سمٹ، وہاں پہ انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن دی جو پوری یورپین یونین کے مختلف بزنس مین اور پاکستانی بزنس مین وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ انہوں نے یہی بات کی کہ ہم سیناریو ماڈلنگ کر رہے ہیں، چونکہ اس کے نتیجے میں جو سیکنڈ راؤنڈ اور تھرڈ راؤنڈ آف افیکٹ ہے اس وار کا، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. تو ابھی تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک جو انفلیشن ہے یہ بڑھوتری کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، اگر انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ رکے گا نہیں، بلکہ انٹرسٹ ریٹ میں مزید اضافہ جو ہے ہو سکتا ہے. اور دوسرا، ڈیمانڈ کو کمپریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ اینکر کو استعمال کیا جائے، یعنی تھوڑا سا روپے کو اگینسٹ ڈالر جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہونے دیا جائے. حکومت نے ابھی تک روپے کو سٹیبلائز رکھا ہے، لیکن اگر میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہلتے ہیں، اس میں GDP گروتھ کا ہلنا اور انفلیشن کا بڑھنا شامل ہے، اس کے نتیجے میں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی پریشر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ 11.5% سے مزید بھی اوپر جا سکتا ہے. حالانکہ پاکستانی بزنس مین یہ بڑی زیادہ شد و مت سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ توقع یہ تھی کہ اس دفعہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو
जो है वो ठीक है। 100 बेसिस अच्छा, पॉइंट्स का इन्होंने इजाफा बड़ी कर अच्छी दिया बात जाए। की है यहाँ पे कि आप अगरचे वो इकोनॉमिक मेजर्स लेते हैं कि जो इकोनॉमिक मेजर्स प्रूडेंट हैं तो वो डिफिकल्ट होंगे इम्प्लीमेंट करवाना। डिफिकल्ट तो होंगे, लेकिन कुछ ना कोई मेजर्स लेने तो पड़ेंगे गवर्नमेंट को, Exactly. क्योंकि ये जो टॉक्स हैं ये तो नियर फ्यूचर में कब होती हुई चलें, हमें कब नजर ना नहीं आ रही है। चलें, मेहताब exactly. साहब, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे कौन से मुश्किल फैसले जिनको कहा जाता है वो लेने पड़ेंगे जो अल्टीमेटली मुश्किल आम लोगों की जिंदगियों को बनाते हैं? बुनियादी तौर पर आज अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह हो चुकी है या परमानेंट जो है वो ट्रूस और जो जंगबंदी है वो खत्म हो गई है, तो तब भी चूंकि आपको पता है कि एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इससे तबाह हुआ है, उसके नतीजे में उसकी सप्लाई को बहाल करने के लिए माहिरीन की मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस या फ्यूल प्राइसेस हैं जिसमें गैस भी शामिल है, आरएलएनजी शामिल है, चूंकि हम आरएलएनजी इंपोर्ट करते हैं जी, तो उसमें कुछ माह का अरसा जो है वो लग सकता है। तो इस दौरान जो ऑयल और गैस की प्राइसेस हैं ये ऊपर रहेंगी, तो इसके नतीजे में मुझे जो नजर आ रहा है, एक तो मुझे जो ऑयल की प्राइसेस और एनर्जी की ओवरऑल प्राइसेस हैं ये बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और उसके नतीजे में क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है, जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी। क्योंकि उसकी मैं बुनियादी वजह आपको बताऊं, अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसमें 52 या 53 आइटम्स हैं जो कि वीकली बेसिस पे आती है, तो लास्ट वीक में उसने 14% को टच किया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है इन रिसेंट वीक्स। तो इसके नतीजे में नजर ये आ रहा है कि सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रोजेक्शन थी कि ये 7.5% रहेगी, लेकिन ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये डबल डिजिट के अंदर दाखिल हो जाएगी। ठीक है। तो ये अगर डबल डिजिट के अंदर ये दाखिल होगी तो उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ फ्यूल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी बल्कि बिजली की कीमत में भी इजाफा हो सकता है और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त और फरमाया आपके पास मेहताब क्या साहब हाल है? आपने, फ्यूल की कीमत में भी इजाफा हो सकता है और बिजली की कीमत में भी इजाफा हो सकता है। कल हमारे पास नई कीमतें आने का इम्कान है जी। एवरी 15 डेज आपको पता है कि कीमतें रिवाइज की जाती हैं, या तो बढ़ती हैं या कम होती हैं। अभी कम होने का तो कोई चांस नहीं है, बढ़ने का ही चांस नजर आ रहा है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जो ऑयल प्राइसेस है ना, ये खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे 500 को भी टच कर सकती हैं। अब सिचुएशन ये है कि जब भी इकोनॉमी का सेगमेंट आता है ना, तो मैं ना एक तरह से डरना शुरू हो जाती हूँ कि पता नहीं अब क्या क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दील होने वाला है। बहरहाल दिस इज़ द रियलिटी, इसको जीना पड़ेगा और हम आपके सामने ये रियलिटी लाकर रखते रहेंगे ताकि आप तैयार रहें जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसको बर्दाश्त करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद सेगमेंट्स हैं हमारे पास, थोड़ा सा आपका ध्यान बटाने की कोशिश करेंगे।